بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا۔ ہم نے سیرہ میں یہ کچھ واقعات کو دیکھا تھا کہ کس طرح سے اللہ کی مدد جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے اس مسلمانوں کی فوج کو ملی۔ اب یہاں پہ ایک اور کوئی مطلب جو واقعات ہیں، جو جنگ کے واقعات ہیں، وہ اس طرح سے ہیں ہمارے پاس کہ ایک پراپر اس میں آرڈر میں نہیں ہیں، بس مختلف واقعات ہیں جنگ کے۔ اب کون سا پہلے واقعہ پیش آیا، کون سا بعد میں، اس کے بارے میں کہنا مشکل ہے، لیکن بس یہ مختلف واقعات ہی کے سے ہمیں جنگ بدر کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر کے یہ بیٹے تھے کی روایت ہے کہ مستدرک حاکم کی روایت ہے کس کے، زبیر بن عوام کے بارے میں، جو عبداللہ بن زبیر کے بیٹے تھے، کہ یہ پیلی ٹوپی پہنے ہوئے تھے تو سارے فرشتے بھی انہی کی طرح سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ان 1000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے خود چنا تھا اور فضیلت دی تھی جنگ بدر کے لیے۔ بخاری کی روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا ان صحابہ کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے بدر میں شرکت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان کو بہترین سمجھتے ہیں کہ وہ ہم میں سے بہترین تھے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اسی طرح جن فرشتوں نے مدد کی، ہم ان کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے بہترین تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے درمیان میں بھی درجات ہیں، رینکس ہیں۔ بات یہ سوال یہ ہے کہ 1000 فرشتے کیوں، جبکہ ایک ہی فرشتہ کافی تھا؟ جیسے کہ لوط علیہ السلام کو کی قوم کو جب مارنا تھا، ختم کرنا تھا، تو کیا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک حصہ لگایا تھا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا تھا، تو جبکہ جبریل علیہ السلام کے 700 پر تھے۔ تو جواب یہ علماء دیتے ہیں کہ جنت کی قیمت تو ادا کرنی ہوتی ہے۔ صحابہ جو تھے وہ 300 کے قریب تھے، اور وہ اس جنگ میں جو شریک تھے وہ اپنی موت کے لیے تیار تھے، کیونکہ جو دشمن کی فوج تھی اس کا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ وہ 1000 تھے، یہ 300 تھے، تو ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے بچ کے نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں کی پھر تعداد کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو بات یہ ہے کہ فتح کا فیصلہ تو تھا ہی تھا، مگر فتح کا فیصلہ تو تھا ہی تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کو کیا ہوا، لڑنا پڑا۔ یعنی اللہ کی مدد جو ہے نا وہ ضرور آتی ہے، لیکن کب آتی ہے؟ جب ہم ایک پاؤں آگے رکھتے ہیں، ہم کچھ اپنی طرف سے ایفرٹ کرتے ہیں، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے اللہ پہ توکل کریں کہ جی ہو جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے جو ایک قدم آگے رکھتا ہے۔ مریم علیہ السلام کی مثال ہم لے لیتے ہیں کہ پین میں تھی، کس قدر پین میں تھی، کوئی اور ہیلپ کرنے والا بھی نہیں تھا، تو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کھانے کو دیا؟ کھجور دی، لیکن کھجور کے درخت کے لیے کیا کہا؟ درخت کو ہلاؤ تو کھجور گرے گی۔ یہ نہیں، اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھجوریں گرا دیتا، لیکن کیا ایفرٹ مریم علیہ السلام کو بھی کرنا پڑا۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہم دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو چھری گردن پہ رکھ دی، تب اللہ کا فیصلہ آیا کہ تم امتحان میں کامیاب ہو، اس سے پہلے نہیں۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں تو اللہ کی مدد آتی ہے، یعنی ایک قدم بڑھانا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اور پھر ابن عباس کی روایت ہے کہ فرشتے جو ہیں نا وہ کبھی بھی اس طرح فزیکلی نہیں لڑے، یعنی جیسے اس میں فزیکلی لڑے نا، اس طرح کبھی نہیں لڑے سوائے بدر کے دن کے۔ تو مختلف واقعات ہیں۔ ایک صحابی تھے عکاشہ، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، تو آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، اب میں کس سے لڑوں؟ تو آپ نے ایک کوئی سٹکس تھیں، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں تھیں، وہ اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دے دیں اور کہا کہ ان سے لڑو، تو وہ بھی ان لکڑیوں کو ہی لے کے چلے گئے لڑنے کے لیے۔
اور جب انہوں نے وہ لکڑی نکالی لڑنے کے لیے تو بہترین قسم کی تلوار بن گئی اور وہ اسی سے لڑتے رہے. وہ تلوار ہمیشہ ان کے پاس رہی. اور عکاشہ جو تھے وہ شہید ہوئے تھے مسلمہ کذاب کے زمانے میں، ان سے جنگ میں شہید ہوئے، اور تلوار جو تھی وہ انہی کے ساتھ اس میں دفن کر دی گئی. جب ان کو کیا تو دفن کر دی گئی. لیکن حیران کل بات یہ ہے کہ آپ نے چند سٹکس پکوائیں اور انہوں نے لے لیں اور کہا کہ ٹھیک ہے اسی سے ہی لڑوں گا. سمعنا و اطعنا کی کیا بھرپور مثال ہے کہ جب وہ اب ہمارے جیسا ہوتا تو وہ کہتے کہ یہ اس سے کیسے ہم لڑ سکتے ہیں، یہ تو لکڑیاں ہیں. لیکن انہوں نے تو دوسرا سوال نہ کیا اور وہ لے گئی اور انہوں نے وہی لکڑی لے کے لڑے اور انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ یہ جو ہے لکڑی ہے اس سے کیسے لڑوں گا، وہی لکڑی تلوار بن گئی. تو یہ سب چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ جو صحابہ کرام کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتقاد تھا وہ اتنا بھرپور تھا کہ اللہ کی مدد اس طرح سے پھر آئی ان کے لیے. اور جو بدر کا اہم ترین واقعہ ہے وہ ابو جہل کا قتل ہونا ہے. وہ قتل اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ امت کا فرعون ہے. اور ابن حشام نے یہ واقعہ کافی تفصیل سے دیا ہے کہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ وہ قتل ہوگا، اور کس کے ذریعے؟ دو ٹین ایج لڑکوں کے ذریعے. ٹین ایج لڑکے تھے اور یہ انصار میں سے تھے. دیکھیں کہ یہ کیوں ہوا کہ بچوں کے ذریعے مارا گیا؟ اس لیے کہ یہ اس کے لیے اور ذلت کی بات تھی. کہاں؟ یعنی آپ سوچیں کہ ایک دشمن فوج کا کمانڈر وہ 17-18 سال کے لڑکوں کے ذریعے مارا جائے تو اس کے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات تھی. بہرحال بخاری میں اس کی بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اور بہت لوگوں کا آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ بیان کیا ہے. عبد الرحمن بن عوف جو تھے وہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے جا رہے تھے اور قریش کے آدمیوں کی طرف، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں دیکھوں کہ میرے دائیں بائیں کون ہیں، کیونکہ اس ہوتا یہ تھا کہ جب وہ 1 to 1 لڑائی ہوتی تھی تو جو دائیں بائیں کسی بھی ساتھی کے دائیں بائیں جو لوگ ہوتے تھے وہ مدد کے لیے مددگار ہوتے تھے. اور کیونکہ ہاتھوں کی اور تلواروں کی جنگ ہوتی تھی تو اگر کوئی ساتھ مضبوط آدمی ہوتے تو وہ پھر مدد کر سکتے تھے لڑائی کے دوران اگر آپ کمزور پڑ جاتے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے جب دیکھا تو میرے دائیں طرف بھی ایک بچہ تھا اور جب بائیں طرف دیکھا تو بھی ایک بچہ تھا، یعنی 17 سال کا یا 16-17 سال کے بچے تھے. تو کہتے ہیں کہ اچانک ایسا ہوا کہ مجھے ایک لڑکا جو تھا اس نے مجھے ہاتھ سے پوک کیا، یعنی انگلی ماری اور میری کان میں کہا کہ اس نے یعنی ان دونوں لڑکوں کا آپس میں مقابلہ تھا کہ ابو جہل کو کون مارے گا، لیکن ایک دوسرے کو بتانا بھی نہیں چاہتے تھے. کیونکہ یہ مدینہ کے لوگ تھے اور ابھی تو بچے ہی تھے، مکہ کبھی گئے نہیں تھے اور ابو جہل کو کبھی دیکھا نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ اس نے مجھے پوک کیا اور کہا کہ یا عم کہ کیا تم نے ابو جہل کو دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں میں نے دیکھا، لیکن تم کو اس سے کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی ہے، اور میں نے قسم اٹھائی ہے، اللہ کی قسم اٹھائی ہے کہ اگر میں اس کو دیکھوں گا تو میرا سایہ اور اس کا سایہ ایک دوسرے سے ملیں گے، ہم ملتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم دونوں میں سے ایک مر جائے. یعنی عربی کی یہ ایک کہاوت ہے کہ اس کا سایہ اور میرا سایہ جب ایک دوسرے سے اوور لیپ کریں گے، یعنی یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی ایک مر جائے، یعنی دونوں سائے کھڑے نہیں رہیں گے، ایک سایہ گر جائے گا. تو میں نے اس سے یہ وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں ابو جہل کو دیکھوں گا تو میں بتا دوں گا. کہتے ہیں کچھ دیر بعد اور ایک گزری تھی کہ دوسرے نے بھی مجھے اسی طرح پوک کیا اور یہی بات کی کہ ابو جہل کو تم نے دیکھا ہے تو مجھے بتانا، کیونکہ میں نے عہد کیا ہوا ہے کہ میں اس کو مار دوں گا، کیونکہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی ہے. تو یہ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں مقابلہ تھا کہ کون پہلے وہاں پہنچتا ہے اور کون ابو جہل کو مارتا ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے اطمینان ہو گیا کہ دونوں کے اندر جوش ہے اور دونوں مضبوط لڑکے ہیں.
تو کہتے ہیں کہ میں نے ابو جہل کو دیکھا کہ کچھ درختوں کا جھنڈ تھا، اس کے درمیان کھڑا تھا، اور بہت سے لوگ یعنی 2-3 لوگ اس کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، خاص طور پہ اس کا اپنا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل جو تھا۔ اکرمہ ابو جہل یہ ان کا بیٹا تھا جو بہت ہی مضبوط تھا اور بڑا اسٹرانگ تھا، وہ اپنے باپ کو پروٹیکٹ کر رہا تھا۔ یہ بعد میں فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے تھے اکرمہ بن ابو جہل جو تھے۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا کمانڈ کر رہا ہے جنگ کی طرف، تو میں نے ان دونوں سے کہا کہ ھذا صاحبکما، یہ ہے وہ تمہارا صاحب جس کو تم مارنا چاہتے ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی کہا وہ دونوں جو تھے اس کی طرف لپکے اور بھاگے، اور کیونکہ بچے تھے تو بہت سے لوگوں نے توجہ نہ دی ان کی طرف، ان نون تھے، کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی بڑا آدمی ہوتا لپک رہا ہوتا تو پھر بھی، اب یہ بچے تھے 16-17 سال کے لڑکے تھے، تو دونوں کے دونوں جو تھے وہاں پہنچ گئے۔ ان دونوں کے نام یہ تھے، ایک تھا معوذ ابن عرفہ اور معاذ ابن عمر، یہ 2 سال کے 15-16 سال کے لڑکے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ معاذ جو تھا وہ آگے بڑھا، اور اس کو یہ ڈر تھا کہ وہ ابو جہل تک نہیں پہنچ سکے گا، تو اس نے زور سے چھلانگ لگائی اور تلوار سے وار کیا، مگر ابو جہل کے اوپر کے بدن کے اوپر کے حصے کو نہ پہنچ سکا، تو تلوار جو تھی ابو جہل کی بائیں ٹانگ پر لگی اور اس کو کاٹ کر پھینک دیا، یعنی مکمل طور پر اس کی ٹانگ جو تھی وہ کٹ کے گر چکی تھی، مگر اس سے ابو جہل مر نہیں سکتا تھا۔ اسی دوران دوسرا جو لڑکا تھا معاذ، اس نے کیا کیا کہ جو دوسرا لڑکا تھا معوذ، اس نے حملہ کیا۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ جب ابو جہل پہ معاذ نے جو مارا تھا اور ٹانگ کاٹی تھی، تو ابو جہل کا جو بیٹا تھا اس نے کیا کیا کہ اکرمہ نے کہ معاذ کے اوپر حملہ کیا اور اس کا پورا ہاتھ یعنی شولڈر سے کاٹ کے علیحدہ کر دیا۔ تو معاذ جو تھے ساری زندگی ایک ہاتھ سے ہی زندہ رہے، اور وہ خود سناتے ہیں کہ میرا ہاتھ جو تھا جو اس نے کاٹا تھا وہ میرے جسم کے ساتھ لٹک رہا تھا، صرف کہ کیسے ایک چھوٹے سے حصے سے، ایک چھوٹے سے میرے جسم کے ساتھ لٹک رہا تھا، اور میں جب جنگ میں حصہ لے رہا تھا تو وہ جو ہاتھ تھا کیونکہ لٹک رہا تھا تو لڑتے لڑتے وہ میرے راستے کی رکاوٹ بنتا تھا، جب میں لڑ رہا تھا تو لڑتے لڑتے وہ میرے آگے آ جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں جھکا، اور میں نے جھک کے اپنا وہ جو ہاتھ جو لٹک رہا تھا اس کے پاؤں کے نیچے رکھا، اور ایک جھٹکے سے اس کو توڑا اور توڑ کے پھینک دیا۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے والا معاملہ ہے۔ آپ سوچیں کہ ہمیں ایک چھری کا کٹ لگ جاتا ہے نا کچن میں کام کرتے ہوئے، تو وہ چھری کا کٹ بھی ہمیں جو ہے وہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے، اور کتنے دن تک وہ انگلی سوجی رہتی ہے اور ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، یا ذرا کوئی گہرا زخم ہو جائے تو پھر تو ہم پٹیاں باندھ لیتے ہیں اور پھر دردوں کی گولیاں کھاتے ہیں۔ اور انہوں نے یعنی یہ کس قسم کے انسان تھے کہ جس نے وہ کٹے ہوئے ہاتھ سے جنگ کرتے رہے، اور پھر جب وہ راستے کی رکاوٹ بن رہا تھا تو اس کو کاٹ کے پھینک دیا۔ یعنی کبھی سوچ میں انسان کے یہ آ نہیں سکتا کہ کیا یہ انسان نہ تھے، کیا ان کو درد نہیں ہوتا تھا؟ ان میں اور ہم میں کیا چیز مختلف تھی، کیا چیز مختلف ہے ان لوگوں میں اور آج کے مسلمان، جو ہم آج کے مسلمان ہیں، کیا چیز مختلف ہے؟ بس ایمان کی، ان کے ایمان کا درجہ فرق تھا، ان کے ایمان کا درجہ بہت فرق تھا، اور ہمارے ایمان کا درجہ بہت فرق ہے۔ تو یہ فرق آج تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا۔ آج تو مطلب آپ ہمارے مسلمانوں میں سے کتنے لوگوں کو معاذ اور معوذ کے بارے میں پتہ ہے؟ یعنی ہمارے بچوں سے یا ہم میں سے ہی ہماری ایج کے لوگوں سے بھی پوچھ لیں کہ ابو جہل کو کس نے مارا تھا، یا معاذ اور معوذ کی کیا کہانی ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ لیکن قیامت کے دن یہ فرق واضح ہوگا نا، جب وہ بھی وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور ہم بھی وہاں پہ کھڑے ہوں گے، اور ان کو درجات مل رہے ہوں گے ان کی اس تمام تر کوشش کی، کیونکہ کوشش ہی تو ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جو دین ہے وہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے،
ہمارا دین جو ہے وہ کوشش کو دیکھتا ہے، ان سعیہ یرا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو تمہاری کوشش دیکھوں گا کہ تم نے کی، کامیاب ہوئے نہ ہوئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم نے کوشش کتنے کی، تم نے کتنی کوشش کی وہ دیکھنی ہے اس نے۔ تو یہ بھی تو وہ لوگ تھے کہ ان کی کوششوں کو جو اس دن انعامات مل رہے ہوں گے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ذرا کبھی ہم اپنے بارے میں اپنا سوچیں تو کیا ہوگا۔ اور پھر یہی ہے کہ ان کی بہت لمبی زندگی تھی معاذ کی، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ اپنی نیچرل ڈیتھ جو تھے وہ گئے تھے۔ اسی طرح اب معوذ کے بارے میں ہم دیکھیں، ابن افراح ان کا نام تھا، اور ابن افراح جو ہے، افراح ان کی والدہ کا نام تھا۔ یہ وہ ہیں جن کے یعنی یہ وہ ہیں جن کی کے نام والدہ پر رکھا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت ہی نیک خاتون تھی، اس لیے ان کے سارے بچوں کے نام تھے، اور ان کے 2 بچے جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے، معوذ بھی شہید ہو گئے تھے بعد میں۔ تو انہوں نے بھی تلوار ابو جہل کو لگائی، لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ ان کی تلوار نے کیا نقصان، مطلب کہاں لگی اور کیا ہوا۔ بہرحال دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ابو جہل کو مار دیا، ایک کہے میں نے مارا ہے، دوسرا کہے میں نے مارا ہے۔ تو آپ نے یہ کہا کہ مجھے تلوار دکھاؤ۔ جب دونوں نے تلوار دکھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دونوں نے اس کو مارا ہے تلوار کو دیکھ کے، لیکن کیونکہ معوذ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے جنگ میں، تو معاذ کو پھر جو تھا ابو جہل کا سارا جو مطلب اس زمانے میں جو اسلامی شریعت کے مطابق جس کو مارا ہوتا تھا اس کا سارا سامان، یعنی تلوار اور آرمر اور جو بھی چیزیں ہوتی تھیں وہ جس نے مارا ہوتا تھا اس کو دیا جاتا تھا۔ تو عام معاذ کو ملا کیونکہ معوذ جو تھے وہ شہید ہو چکے تھے۔ تو جب جنگ ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جہل کی جو باڈی ہے اس کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ صحابہ ادھر ادھر چلے گئے، سارے ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے۔ تو عبداللہ بن مسعود جو تھے یہ بھی گئے۔ آپ کو جیسے بھی پہلے میں نے بتایا کہ یہ غلام تھے اور اسلام لائے تھے، تو ان کو ابو جہل مل گیا۔ وہ زندہ تھا لیکن مرنے کے بالکل قریب تھا، تو انہوں نے اس کے سینے کے اوپر پاؤں رکھا اور کہا کہ اے اللہ کے دشمن، آج مانتے ہو کہ اللہ نے تم کو ذلیل کر دیا؟ لیکن وہ اس وقت تک نہیں مانا تھا۔ اس نے کیا جواب دیا کہ تم کو شرم آنی چاہیے کہ جب کہ مجھے اپنے ہی لوگوں نے مارا ہے۔ یعنی اس زمانے میں جیسے میں نے کہا تھا نا کہ یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک ہی ٹرائب کے لوگ اپنی ہی ٹرائب کے لوگوں سے جنگ کریں یا اس کو مار دیں، یہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس پہ اس نے یہ کہا کہ تم نے تو شرم تو تمہیں آنی چاہیے کہ اپنے ہی لوگوں نے مجھے مارا ہے۔ تو مقابلہ کیا جائے فرعون کا، تو فرعون اس سے بہتر تھا کہ مرنے وقت تو ایمان لانے کو تیار تھا نا۔ اس نے کہا تھا، ڈوبتے وقت کہا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا الآن کہ اب لاتا ہے ایمان۔ تو بات یہی ہے کہ یہ تو مرنے کے وقت بھی ایمان نہ لایا، اور پھر اس نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ کہ کون جنگ کا کیا فائدہ ہوا، کیا ہوا جنگ کا انجام کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جیت گئے ہیں اور جنگ کا جو ہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوا ہے۔ تو کہنے لگا کہ پھر اس کو احساس ہوا کہ عبداللہ بن مسعود کا پاؤں جو ہے اس کے سینے پر ہے، تو کہنے لگا کہ تم نے اپنا پاؤں بہت اونچی جگہ پر رکھا ہے اے بدو کے بیٹے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جب کہ اس کی آخری سانسیں ہیں، لیکن یہ اس وقت تک اس کو اپنی برتری اور اپنا جو زوم ہے اپنے بارے میں وہ ختم نہیں ہوا۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے اپنی تلوار نکالی کہ اس کو ماریں، لیکن وہ جنگ میں اتنی زیادہ استعمال ہوئی تھی کہ وہ بالکل کیا ہو گیا تھا، آگے سے ناکارہ ہو گئی تھی، کاٹ ہی نہیں رہی تھی۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو تلوار تھی زور سے اس کے ہاتھ پر ماری، تو ابو جہل کی اپنی تلوار جو کہ چمک رہی تھی بالکل، کیونکہ استعمال ہی نہیں ہوئی تھی وہ، کیونکہ وہ تو گائیڈ کر رہا تھا کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس کی تلوار ابھی استعمال ہی نہیں تھی، وہ انہوں نے نکالی اور اس سے اس کو جو ہے
مار دیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ مجھے لاش مل گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کہ کیا واقعی میں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے کہا اللہ یہ واقعی میں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی وہ مل گئی ہے۔ تو آپ نے کہا دکھاؤ مجھے اس کی لاش جا کے دکھاؤ۔ تو جب دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا۔ تو یہاں پہ ہم اپنی سیرت آج ختم کرتے ہیں۔ ابو جہل جو تھا وہ اس جنگ میں مارا گیا تھا، اس کے علاوہ اور ان کے بڑے بڑے سردار، کم از کم 70 سردار جو تھے وہ مارے گئے تھے، اور ان کی لاشیں جو ہیں وہ ایک کنویں میں پھینکی گئی تھیں۔ تو بدی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور نہ صرف یہ کہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے بلکہ ہمارا ذکر خیر لوگوں کی زبانوں پہ جاری رہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ میرا ذکر خیر جو ہے لوگوں کی زبانوں پہ جاری رکھنا۔ تو یہ بہت اچھی دعا ہے، اس کو مانگا کریں کہ یا رب، کیونکہ ہم تو چلے جائیں گے، مر جائیں گے، اور کچھ مدت 2-3 دن تک، 1 دن تک بچے روئیں گے، پھر اس کے بعد وہ نارمل ہو جائیں گے، اپنی لائف میں بزی ہو جائیں گے، اور پھر سب بھول جائیں گے۔ لیکن ہمارا ذکر اگر کوئی اچھے ناموں سے کرے گا کہ یہ اچھے تھے، اچھی تھیں، اچھی بات بتاتی تھیں، اچھے کام کرتی تھیں، یا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی تھیں، تو اس طرح سے اگر اچھے اس میں ہمارا ذکر جاری رہے گا تو یہ ہمارے لیے ہمارے اعمال میں نیکی کا ہمارے لیے نیکی کا سبب بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب میرا ذکر خیر لوگوں کی زبانوں پر جاری رکھنا، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔